السلام علیکم، ویلکم ہے آپ کو جعفری ورلڈ نیوز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے WHO نے ایک اور امریکی کرونا ویکسین کی منظوری دے دی، تو دوسری خبر شامل کریں گے اٹلی میں امیگریشن کے لیے اپلائی کرنے والوں کے لیے نئی پریشانی کھڑی ہوگی، اور تیسری خبر شامل کریں گے بھارت میں کرونا وائرس سے خوفناک تباہی، ماہرین کا نیا انکشاف۔ تو ہم پہلی خبر کی جانب چلتے ہیں۔ WHO نے ایک اور امریکی کرونا ویکسین کی منظوری دے دی۔ واشنگٹن امریکہ میں تیاری کی گئی ماڈرن کرونا ویکسین کے استعمال کی عالمی ادارے صحت نے منظوری دے دی ہے، جس کے بعد اب امریکہ میں ماڈرن ویکسین کا باقاعدہ استعمال کیا جا سکے گا۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی ادارہ سے WHO نے ماڈرن ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ اس سے قبل امریکہ ادویات خوراک ادارے کی FDA نے 18 دسمبر 2020 کو ماڈرن کی ہنگامی استعمال کی منظوری دی تھی۔ ماڈرن عالمی ادارے WHO سے ہنگامی استعمال کی اجازت لینے والی 5ویں ویکسین۔ عالمی ادارہ صحت کی منظوری مختلف ممالک کو کرونا ویکسین کی درآمد کرنے اور اس کے استعمال کے لیے اپنے مقامی ادارے کی منظوری کے لیے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو ہم دوسری خبر شامل کرتے ہیں۔ اٹلی میں امیگریشن کے لیے اپلائی کرنے والوں کے لیے نئی پریشانی کھڑی ہوگی۔ اٹلی میں امیگریشن حاصل کرنے کے لیے درخواستیں دینے والے پاکستان سمیت ہزاروں غیر ملکیوں کے لیے نئی پریشانی کھڑی ہو گئی۔ نئی اطالوی حکومت نے امیگریشن دینے کے حوالے سے قاعدے میں ایک ایسی تبدیلی کر دی ہے، جس سے درخواستیں جمع کرانے والے ہزاروں تارکین کاغذات مسترد ہونے کا خدشہ۔ تارکین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی 20 تنظیموں نے حکومت سے فوری طور پر ترمیم واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق تارکین اور انسانی حقوق کے کام کرنے والی 20 سے زائد تنظیموں نے اطالوی وزیر اعظم ماریو دراگھی، وزیر داخلہ، وزیر لیبر زراعت اور وزیر صحت کو خط لکھا ہے، جس میں ان تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گزشتہ ماہ 21 اپریل کو جاری کیا گیا لیٹر واپس لے، جس میں ریگولیشن کے لیے درخواستیں جمع کرانے والے 2 لاکھ سے زائد تارکین وطن میں پر اضافی شرائط عائد کر دی گئی ہے۔ نئی ترمیم کے ذریعے کہا گیا ہے کہ ایسے تارکین جنہوں نے ریگولیشن کے لیے مختصر مدتی ملازمت کے کنٹریکٹ جمع کرائے ہیں، اگر ان کے کنٹریکٹ کی مدت اس دوران ختم ہو گئی ہے اور انہیں ملازمت کا نیا کنٹریکٹ نہیں ملا، تو ان تارکین کی امیگریشن نہیں دی جائے گی اور ان کی درخواستوں پر کارروائی روک دی جائے گی۔ یہ ترمیم اطالوی وزارت داخلہ نے کی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ صرف ان تارکین امیگریشن پرمٹ جاری کیا جائے گا جن کا کنٹریکٹ ان کے مالک نے بڑھا دیا ہو۔ تارکین کی خبریں دینے والی ویب سائٹ انفو مائیگریٹ کے مطابق ان تنظیموں نے حکومتی اقدام کے غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ ان تنظیموں نے خط میں لکھا ہے کہ ریج قانون کے تحت اگر کسی تارک وطن کی ملازمت ختم بھی ہو جائے یا کنٹریکٹ کی مدت پوری ہو جائے تو اس صورت میں بھی درخواستیں جمع کرانے والے تارکین وطن کو امیگریشن دی جائے گی تاکہ وہ قانونی طور پر نئی ملازمت تلاش کر سکے۔ اور ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ نئی حکومت ترمیم تارکین وطن کی ریگولیشن کا فیک بھی منفی ہے۔ اس سے تارکین وطن کا نقصان ہو سکتا ہے جو قانونی حیثیت کے خواہشمند ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ تارکین کی ریگولیشن کا عمل پہلے ہی بہت تاخیر کا شکار ہو چکا ہے۔ اب اس میں نئی شرائط عائد کرنا اس پورے عمل کو مزید پیچیدہ کر دے گا۔ ان تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پولیس ہیڈ کوارٹر کو بھی ہدایت جاری کرے کہ وہ ایسے تمام تارکین کو بھی پرمٹ جاری کرے جن کی ملازمت کے کنٹریکٹ ختم ہو چکے ہیں۔ خط لکھنے والے تنظیموں میں اطالوی آکسفم، ڈاکٹر فار ہیومن رائٹس، انٹر سوس ایٹمی انٹرنیشنل، اٹلی کمیونٹی آف سینٹ ایجو اور ایسوسیشن آف جرنلسٹ اسٹوڈنٹ اور امیگریشن شامل ہیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس سے خوفناک تباہی، ماہرین کا نیا انکشاف۔ میں کرونا وائرس کی دوسری لہر نے تباہی مچا رکھی ہے۔ روزانہ 3 لاکھ سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہو جا رہے ہیں، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں۔ حال میں ہی ماہرین نے اس حوالے سے نیا انکشاف کیا ہے۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق بھارت میں برطانیہ میں دریافت ہونے والے کرونا وائرس کی قسم میں 117 کی دریافت کے بعد حکومتی سطح پر ملٹی لیبارٹری نیٹ ورک INSACG کا قیام عمل آیا ہے۔ 24 مارچ کو اس نیٹ ورک نے ایک ڈبل میوٹ قسم دریافت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ویب سائٹ میں اس قسم کا اعلان مارچ 2021 میں ہوا، مگر یہ اکتوبر 2020 میں کوڈ سیکسوین کے عالمی ڈیٹا بیس میں دریافت ہو چکی تھی، مگر اس وقت زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ یہ نئی قسم ممکن طور پر زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے اور اس صرف بھارتی ریاست مہاراشٹر میں بھی 60% زیادہ کیسز کا نتیجہ آیا ہے۔ زیادہ تیزی سے پھیلنے والی اقسام کا ابھرنا عالمی سطح پر نگرانی کے محدود نظام کی جانب سے نشاندہی کرتا ہے جو دراز علاقوں میں کام کرنا رہے ہیں۔ ISI نے ACO کی جانب سے
توقع کی تھی کہ تمام ریاستوں کے منسبت کیسز کے 5% کی جنبیاتی کوشش اختیار کرے گی، مگر 15 اپریل تک محض 13,000 کیسز تیار ہو سکے۔